السلام علیکم، میرا نام نبیل بخاری ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آج لاہور کے اندر جو ہے زمان پارک میں عمران خان صاحب نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ اس کے اندر انہوں نے چند سوالات اٹھائے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں اور کیا سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اور کیا انکشافات کیے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس جو پریس کانفرنس کا جو ٹائم ہے اور اس قوم سے خطاب کا جو ٹائم ہے، یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہماری سیاسی صورتحال ملک کی وہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ کوئی استحکام نہیں آ رہا۔ اس کے اندر معیشت ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج ان تمام چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جس چیز کی بات کی ہے وہ ہے مہنگائی۔ انہوں نے معیشت کے اوپر بہت زیادہ آج اپنی قوم سے خطاب کے اندر جو ہے وہ فوکس کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے، چیزوں کے نام لے کے انہوں نے آٹے کا بتایا ہے، انہوں نے پیٹرول کا بتایا کہ ان کے دور حکومت کے اندر عالمی منڈی میں پیٹرول کی جو قیمت ہے، جو خام تیل کی قیمت ہے، وہ $112 سے لے کے $105 فی بیرل تھی۔ عالمی منڈی کے اندر فی بیرل قیمت $85 ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت $235 فی لیٹر ہے۔ یہ بڑا انتہائی ایک اہم نقطہ اٹھایا انہوں نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیاز اور دیگر جو اشیاء ہیں ان کے بھی ریٹ بتا کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر عام عوام کو مہنگائی سے کتنا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا نقطہ عمران خان صاحب نے اٹھایا وہ تھا کرپشن اور NRO2۔ NRO2 کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر شریف خاندان کو پہلا NRO1 دیا جنرل پرویز مشرف نے اور دوسرا NRO2 دیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جو کہ ہمارے سابق آرمی چیف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ NRO2 کے تحت NRO1 کے تحت پرویز مشرف نے شریف خاندان کے تمام جو کیسز تھے ان کو معاف کیا تھا۔ یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، اس کے بعد دوبارہ یہ ملک میں واپس آئے اور پھر یہ ملک کا اقتدار سنبھالا انہوں نے۔ اس بار بھی ان کو NRO2 دیا گیا۔ ان کے اوپر جتنے بھی تمام منی لانڈرنگ، کرپشن، یہ جتنے بھی کیسز تھے ان تمام کیسز کو معاف کیا گیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے حوالہ دیا اسحاق ڈار صاحب کا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح اسحاق ڈار کے اوپر جو 10 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا، وہ جب عدالت نے ان سے رسیدیں مانگی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مجھے دبئی کے شہزادے نے یہ 10 ارب روپے دیے تو اس کی رسید دکھا دیں آپ، تو اس رسید مانگنے کے اوپر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کس طرح سے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے اس ملک سے باہر گئے۔ اب دوبارہ اسحاق ڈار صاحب اسی NRO2 کے تحت اس ملک کے اندر پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے واپس آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ عدم اعتماد بھی NRO2 کا ہی ایک جو ہے وہ اسی کا ہی ایک کردار تھا۔ تیسری انہوں نے بات کی سلمان شہباز کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ سلمان شہباز کو بھی NRO2 کے تحت واپس لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سلمان شہباز کے خلاف جو 4 گواہان تھے جنہوں نے گواہی دی تھی اور سارے شواہد اکٹھے کیے تھے، جس کے اندر FIA کے جو ڈائریکٹر تھے محمد رضوان، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی جو چاروں جو گواہان تھے ان کی اس وقت موت واقع ہو چکی ہے اور چاروں کی موت قدرتی طور پر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے اب یہ ایک انتہائی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے، ایک انتہائی سوال اٹھایا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چاروں لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ ہارٹ اٹیک سے، اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک حوالہ دیا نیٹ فلکس کی ایک مووی کا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس مووی کے اندر جو ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک نرس ہے، وہ اپنے مریضوں کو ایک انسولین کا انجیکشن لگاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور بعد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب یہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی ایک سوالیہ نشان ہے کہ عمران خان صاحب ان چاروں لوگوں کی موت کو اس نیٹ فلکس کی مووی کے ساتھ جوڑ کے کیا ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام 4 لوگوں کی موت بھی اسی طرح کی کسی دوائی یا کسی انجیکشن یا کھانے میں کچھ ملا کے دینے کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا پاکستان کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی، جس میں انہوں نے سر فہرست ذکر کیا اعظم سواتی کا۔ انہوں نے بتایا کہ اعظم سواتی کے اوپر اس وقت بھی جو FIRs کاٹی جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے حوالات کے اندر بند کیا ہوا ہے، صرف ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر اعظم سواتی کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو اس وقت تک پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شہباز گل صاحب کا بتایا کہ کس طرح شہباز گل کے اوپر جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔
انہوں نے جمیل فاروقی جو بول نیوز کے اینکر ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے جمیل فاروقی کے اوپر ٹارچر کیا گیا، کس لیے کیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا نیریٹو بیان کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کا آج کا یہ بیانیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک اہم بات کی وہ انہوں نے بتایا کہ اپنے توشہ خانہ کے کیس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ توشہ خانہ کی جب شفاف تحقیقات کی جائیں گی تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو اتنا بڑا پروپیگنڈا میڈیا کے تھرو یا یہ جو سیاسی طور پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی عمران خان صاحب اس کیس کے اندر جیتیں گے اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ توشہ خانہ سے انہوں نے جو گھڑی لی اور جو بعد میں اس کو بیچا اور یہ اتنا اس کے اوپر جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی یہ ختم ہو جائے گی اور توشہ خانہ کا کیس عمران خان صاحب جیت جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے فارن فنڈنگ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فارن فنڈنگ ایک جو کیس بنایا گیا ہے تحریک انصاف کے خلاف، انہوں نے بتایا کہ یہ ہر سیاسی پارٹی کے خلاف اس طرح کا کیس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب تمام پارٹیوں کے یہ کیسز سنے جائیں گے عدالت کے اندر اور جب ان کا فیصلہ آئے گا اور ان کی تحقیقات کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ سب سے شفاف فنڈنگ تحریک انصاف نے کی ہے۔ اس میں پھر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی ایڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور نون لیگ کا یک نکاتی ایجنڈا ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں اور یہ چاہتے ہیں دونوں کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح ٹیرین خان کیس کے اندر یا پھر توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ ان کو نااہل کر دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے اوپر بھی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ کسی قسم کی مذہبی جنونیت کا کوئی کیس نہیں ہے، یہ سراسر ان کا منہ بند کرانے کی کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے تاکہ عمران خان بول نہ سکے، اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بند کرا دیا جائے۔ آلریڈی عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ ان کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کا نام بھی لے چکے ہیں، وہ ڈرٹی ہیری کا نام بھی لے چکے ہیں اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ صاف شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ اس کے اوپر ایک فیصلہ آئے اور آئندہ سے کسی بھی سیاستدان کے خلاف اس طرح سے جو بھی اس میں ملوث ہے وہ اس طرح کی آئندہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ یہاں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں ہم دیکھ بھی چکے ہیں، ضمنی الیکشن ہوئے یا پھر اب بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر بھی، اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے کس طرح واضح برتری حاصل کی۔ اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح سے دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر پہ انہوں نے 17 دسمبر کی تاریخ دی۔ اس تاریخ میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ 17 دسمبر کو ہم لاہور میں لبرٹی چوک کے اندر اکٹھے ہوں گے اور میں وہاں پہ اعلان کروں گا کہ ہم کب کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں سے نکلنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو آج عمران خان صاحب نے اپنی قوم سے خطاب کے اندر پیش کی اور انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، یہ کچھ انکشافات بھی کیے عمران خان صاحب نے آج اپنی قوم سے خطاب کے اندر۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ 17 دسمبر کو عمران خان صاحب لبرٹی چوک کے اندر مزید کیا اعلانات کرتے ہیں۔